ہمارے جسم کے کپڑے میں اگر کوئی کھروچا لگ جائے، کوئی داغ لگ جائے، کوئی بدنما دھبا لگ جائے یا بخیا ادھر جائے، ہمارے زیور کا کوئی باریک سے باریک حصہ ٹوٹ جائے، اس پر میل لگ جائے، میل جم جائے، گند لگ جائے، ہمارے کپڑے پر کوئی داغ لگ جائے تو ہم سارے کام چھوڑ کر اس کی درستگی کی فکر کرتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں ایک خلجان سوار ہو جاتا ہے، ایک پریشانی سوار ہو جاتی ہے کہ ہمارے کپڑے پر داغ لگا ہوا ہے، ہمارے زیور کا باریک سے باریک حصہ خراب ہو گیا ہے، تو ہم سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف دھیان لگا دیتے ہیں اور اس کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، اس کو درست کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ لیکن اولاد میں بڑی سی بڑی خرابی آ جائے، ہمارے سوسائٹی میں بڑی سے بڑی خرابی آ جائے، ہماری نسل میں بڑی سے بڑی خرابی آ جائے، ہماری قوم میں بڑی سے بڑی خرابی آ جائے، ہماری سوسائٹی کے جوانوں میں بڑی سے بڑی خرابی آ جائے تو ہم فکر نہیں کرتے، اس کے اخلاق بگڑ جائے، ہمارے جوان کا کیریکٹر بگڑ جائے، اس کا دین خراب ہو، اس کی زبان گندی ہو، اس کی زبان سے فحش ڈائلاگ نکلتے ہو، اس کی زبان بد چلن ہو چکی ہو، اس کا کردار ٹھیک نہ رہا ہو، وہ اوباش بن چکا ہو، وہ سڑک چھاپ بن کر سڑکوں پر آوارہ گردی کر رہا ہو، وہ سڑکوں پر اور چوراہوں پر رات دیر تک بیٹھتا ہو، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ غلط پلاننگ بناتا ہو، غلط جگہوں پر بیٹھتا ہو اور غلط جگہوں پر جانے کے بارے میں طور و طریقے بناتا ہو، پلاننگ کرتا ہو، تو ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ انصاف سے بتائیے، کیا ماں باپ کو، پیرنٹس کو ان کی فکر ہوتی ہے؟ کیا ان کے سدھارنے کے لیے ہم نے کتنا وقت دیا ہے؟ ہماری سوسائٹی کے جوانوں کو ٹرین کرنے کے لیے ہم نے کیا فکر کی ہے؟ ہمارے پاس کیا پلاننگ ہے؟ ہمارے پاس کیا منصوبہ بندی ہے؟ ایک ایسے ہار کے لیے بڑے سے بڑا اہتمام ہوتا ہے جو صرف ایک مجلس یا ایک محفل میں گلے کا ہار بن کر رہ جاتا ہے، جسے فقط ایک وقت میں ہم پہنتے ہیں، چند منٹ چند لمحوں کے لیے ہم پہنتے ہیں، لیکن اس ہار کو سنبھالنے کے لیے کئی نوجوان آگے پیچھے دلہے کے چلتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، مگر ہم اولاد پر، ہم اپنی قوم کے نوجوانوں پر، ہم اپنے ینگ مینوں پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ کیا یہ ہماری زندگی کے لیے گلے کا ہار نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے مستقبل کے لیے گلے کا ہار نہیں ہے؟ کیا یہ قوم کے فیوچر کے لیے، کیا یہ ہمارے آبا و اجداد کے کارناموں کو، ان کی وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے گلے کا ہار نہیں ہے؟ ہم ان کو خوبصورت بنانے کی فکر کب کریں گے؟ پیرنٹس ان جوانوں کو، جو قوم کا مستقبل ہے، جو قوم کی امید ہے، جو قوم کا چمکتا دمکتا ستارہ ہے، ان کو ٹرین کرنے کی فکر کب کریں گے؟ کیا یہ اس لائق نہیں کہ ان کی فکر کی جائے؟ کیا یہ اس کے لیے مال و دولت صرف کرنا قابل توجہ نہیں؟ میرے دوستو، یہ قوم کا مستقبل، یہ قوم کا امڑتا ہوا ستارہ، آپ دیکھیں تو صحیح، یہ زندگی کا عظیم سرمایہ اور یہ زندگی کا قیمتی زیور آج کس طرح در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، سڑکوں پر آوارہ پھر رہا ہے، غلط اور بیہودہ سوسائٹی کی نظر ہو چکا ہے، ذلیل اور قابل نفرت صحبتوں اور گندے ماحول میں وقت گزار رہا ہے، جس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں، آج ہم جس دیش میں بستے ہیں، آج ہم جس وطن میں ہیں، یہاں کے حالات روز بروز تیزی کے ساتھ
اب تر ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے خطرناک بنتے جا رہے ہیں۔ مستقبل میں کیا ہوگا، فیوچر میں یہاں ہم سانس لے سکیں گے نہیں لے سکیں گے، ہم اپنے آبا و اجداد کی وراثت کو، ان کی روایات کو، ہم مسلم اقدار کو بچا سکیں گے نہیں سکیں گے، کچھ سمجھ نہیں آتا ہے۔ سامنے ایک طوفان نظر آ رہا ہے، سامنے دھندلاہٹ ہے، آگے کیا ہونے والا ہے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایسے موقع پر کیا ہمیں اپنی ساری قوت اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر نہیں لگانی چاہیے؟ انہیں ان کے اندر قوم کی وفاداری جذب نہیں کرنی چاہیے؟ کیا انہیں اسلام کا ترجمان نہیں بنانا چاہیے؟ کیا انہیں اپنے باپ دادا کا وفادار نہیں بنانا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا نے اس ملک کے اندر بڑی سے بڑی قربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کرایا تاکہ یہاں پر اسلامی روایات آگے بڑھ سکے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات آگے بڑھ سکے؟ تو کیا ہمیں اپنے ان آبا و اجداد کی روایات کو، ان کی وراثت کو اپنے نوجوانوں میں ٹرانسفر نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آج ہم نے آنکھیں نہیں کھولی، اگر آج ہم نے اپنے گھروں کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر پلاننگ نہیں کی، ہم نے کوئی لاہی عمل اب بھی طے نہیں کیا، اگر ہم نے اب بھی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی، اب بھی ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی، تو ارتداد و الحاد کا ہماگیر فتنہ ہماری نسل کو تباہ کرنے کے لیے سامنے کھڑا نظر آ رہا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں عفتیں تار تار کرنے کے لیے یہ آتنکوادی، یہ درندہ صفت شیطانی بھیڑیے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، نظر اٹھا کر دیکھیں، ہم غفلت و سستی کا لبادہ کب تک پہن کر رکھیں گے، کب اسے اتاریں گے؟ ہمیں اپنی ذاتی فکروں کو چھوڑ کر نسلوں کی حفاظت کی فکر کرنی ہوگی، ہمیں اپنی نوجوان نسل کو بچانے کی فکر کرنی ہوگی۔ ہمیں دوسری قوموں سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دوسری قوم سے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، نہ ہی کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم زندہ قوم ہے، اور ہم زندہ قوم نے ہر زمانے میں ہر زمانے کے تقاضوں کو، چیلنجوں کو سامنے کر رکھ کر ہم نے جو ہے اسلام کو آگے